بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش و خرم زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ ایک میری ریکویسٹ ضرور ہے کہ پاکستان کے لیے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ پاکستان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس کا صحرا جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے ان ہزاروں لاکھوں خاموش مجاہدین کے نام، خاموش شہریوں کے نام، جنہوں نے اس وطن پہ جان قربان کی، اور وہ 47 سے پہلے سے لے کے تحریک آزادی سے لے کے آج تک جانیں قربان کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے ہر شعبہ ہائے زندگی سے ان کا تعلق ہے، ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق ہے، اور خاص طور پہ وہ خاموش مجاہدین جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جن کا نام ہی نہیں ہے، اور وہ ہیں جوہری پروگرام کے خاموش مجاہدین، جن کی زندگیاں جو ہیں وہ قربان ہو گئیں، جنہوں نے اپنی شناخت ختم کر دی، اپنی پہچان بھی انہوں نے نہیں رکھی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور پاکستان کو ایک جوہری طاقت دے کر گئے، جوہری طاقت بنا کر گئے۔ تو اس لیے سب کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت ہی مشکل ترین حالات میں گزر رہا ہے، اور ہمارے بہت ہی یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ بہت ہی خونی قسم کا ہو گیا ہے، اور خون بہہ بھی چکا ہے، اور مزید ایسی خبریں، ہوش اڑا دینے والی خبریں آ رہی ہیں کہ واقعتاً ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مزید ابھی خون مانگ رہا ہے، اور یہ رجیم چینج آپریشن ایسا کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے راز چھپے ہوئے ہیں، کیا ہڈن ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہت ہی الارمنگ سچویشن، یہ ساری صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم ذرا مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مذاکرات تھے حکومتی ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ یہ مذاکرات کا آج تیسرا دور تھا، اور اس کو آخری دور بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ تیسرا دور بھی ہے اور آخری دور بھی ہے، کیونکہ معاملات پھنسے ہوئے تھے اس کی طرف، اس مذاکرات پہ پوری دنیا کی نظریں، اور خاص طور پہ ہمارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ بھی، ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر عدلیہ، عدالت بھی اس مذاکرات کی منتظر تھی کہ اس میں سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مقدمہ ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا، اور وہ 14 مئی کا حکم دیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ ابھی آنی ہے، لیکن الیکشن نہیں ہو رہے، اور حکمراں جماعت، حکمراں اتحاد یہ کہتا تھا کہ یہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ اب مذاکرات ہوئے، مذاکرات سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DGISI کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے، اور اس ملاقات میں بھی یہی موضوعات اور یہی سیاسی صورتحال آتی ہے زیر بحث۔ میری اطلاع کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی، اور DGISI بھی، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی، وہ بھی وجہ کوئی بھی ہو، وہ بھی اب یہ چاہتی ہے کہ یہ کرائسس جو ہے وہ ختم ہو، اور ملک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بڑھے، اور ملک میں عام انتخابات ہوں، اور جس نے جیتنا ہے اس کو اقتدار سپرد کر دیا جائے۔ یہ ہے میری اطلاع، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب اتنا بوجھ، یہ جو حکمراں اتحاد کا اتنا زیادہ بوجھ ہو چکا ہے کہ اب یہ بوجھ مزید اسٹیبلشمنٹ اٹھا نہیں سکتی، چاہتے ہوئے بھی نہیں اٹھا سکے گی، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ نے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اور وہ سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی انہوں نے نہیں رکھا، کیونکہ مریم صاحبہ کی جو گفتگو ہے، جو زبان ہے، جو طرز تکلم ہے، وہ بہت ہی تہذیب سے اس کا کوئی دور سے بھی اس کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ ججز کو، آنریبل ججز، چیف جسٹس صاحبان اور ملٹری لیڈرشپ، اور ان کو جس طریقے سے وہ برا بھلا ان کو کہہ رہی ہیں، اور جو زبان استعمال کر رہی ہیں، وہ زبان کم از کم مہذب معاشرے میں نہیں ہے، اور اسی لیے مریم صاحبہ کی جو طرز تکلم اور یہ انداز بیان دھمکی آمیز اور بہت ہی قابل اعتراض جو ہے، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ مزید پریشر میں ہے کہ ان کی سپورٹ آپ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو انڈر ہماری ملٹری لیڈرشپ جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کو یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پریشر ان کے اپنے اندر سے آ رہا ہے، یہ پریشر کہ جناب ان کو ہم
پروموٹ کریں اور ان کو ہم اپنے اوپر مسلط کریں۔ ابھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، تو ان کا یہ لب و لہجہ ہے، اگر جب ان کو مل جائے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے اور یہ ملک کے ساتھ کیا کریں گے۔ اور جوڈیشری بھی یہ سوچتی ہے، کیونکہ جوڈیشری یہ جس طریقے سے یہ ایک ٹارگٹ کر رہے ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے بحیثیت مجموعی کہ مریم صاحبہ کا جو گفتگو کا انداز ہے اور جو تحکمانہ نہیں بلکہ دھمکیاں میز، ہمیشہ سے دھمکی میز بھی اور غلیظ الزامات جو ہیں یہ سارے کے سارے، اور پھر یہ کہ عدلیہ یہ بھی سوچتی ہے کہ ان کے فیملی محفوظ نہیں، ان کا خاندان محفوظ نہیں، ان کے بیوی بچے محفوظ نہیں، تو جب ان کو پورے کا پورا اقتدار مل گیا تو یہ کریں گے کیا۔ اس لیے یہ اندر خانے بہت ساری ایک سنجیدہ قسم کی لڑائی چل رہی ہے، کہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم ادھر ہیں یا ہم ادھر ہیں۔ اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اور عمران خان صاحب تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور بہت سارے رازوں کو دبا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا۔ بلکہ پچھلے دنوں ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ جو حامد میر صاحب باجوہ صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس حد تک جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میرا ایک لفظ بھی پاکستان کو بہت زیادہ قومی انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کہا کہ پھر جو جس چیز سے وہ چیزیں ہوں گی پھیلیں گی تو اس کے بعد اس چیز سے میں نہیں چاہتا کہ کوئی قومی سلامتی کا ایشو یا اس طرح کے معاملات ہوں۔ اب ہو کیا رہا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں جی، مذاکرات میں جو ڈیٹیلز ہیں، مذاکرات یہ ہوئے کہ کچھ باتوں پہ، یعنی کہ تین میں سے دو باتوں پہ اتفاق ہو گیا، ایک بات پہ اتفاق نہیں ہوا، اور جس بات پہ اتفاق نہیں ہوا وہ ہے الیکشن کی تاریخ اور اسمبلی کب ڈیزالو ہونی ہے، یعنی کہ قومی اسمبلی اور دو صوبائی اسمبلیاں کب توڑی جائیں گی، اور الیکشن کی تاریخ، یہ دو باتیں۔ لیکن اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ الیکشن ایک ہی دن کروائے جائیں گے، اور ایک ہی دن، نہ صرف ایک ہی دن کروائے جائیں گے، پورے ملک میں نگراں حکومتیں ہوں گی، اور اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا کہ ایک ہی دن جب کروائے جائیں گے تو پھر یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہے 90 دن سے ایکسیڈ کر گیا ہے، اور یہ 14 مئی کو بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو پھر اگر سب اکٹھے کروانے ہیں تو پھر اس کو تحفظ دیا جائے گا، ایک ون ٹائم امینڈمنٹ کی جائے گی، اور یہ جو ڈیلے ہے اس کو کور کر دیا جائے گا اس امینڈمنٹ میں، اور وہ بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ اسی اسمبلی سے کروائی جائے گی، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو نمبرز دینا پڑے تو وہ نمبرز بھی اپنے دے دیں گے، اور وہ نمبرز بھی پورے ہو جائیں گے، جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا، ایک ترمیم منظور کر لی جائے گی، اور یہ بھی یہاں تک بھی بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز، جب گفتگو کر رہے تھے حکمران اتحاد اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے گفتگو ختم کی تو انہوں نے پھر گیلانی صاحب نے کہا کہ جی وہ والی بات بھی بتا دیں، اور وہ گیلانی صاحب خود پھر آئے اور انہوں نے کہا جی اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ جو رزلٹ بھی آئے گا اس رزلٹ کو تمام سیاسی جماعتیں تسلیم کریں گی، کوئی بھی جیتے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ خاص طور پہ گیلانی صاحب نے یاد کروایا اور گیلانی صاحب نے خود پہ بتایا۔ اب جب مذاکرات ختم ہوئے تو مذاکرات ختم ہونے کے بعد اگر ہم کمپیئر کریں، باڈی لینگویج کو دیکھیں تو جو حکمران اتحاد ہے اس کی باڈی لینگویج، اس کا طرز تکلم، اس کا انداز، ان کے چہروں کے تاثرات، وہ ہمیں بجھے سے لگے، اور وہ ہمیں تھکے ہوئے لگے، انڈر پریشر کہہ لیں، انڈر سٹریس کہہ لیں، کہ ان کے چہروں پہ اطمینان نہیں تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ بتا تو رہے تھے لیکن ان کے چہروں پہ اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ایک چیز پہ یہ ڈار صاحب نے کہا کہ اب صرف اختلاف یہ ہے کہ اچھا اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ حکومت بجٹ بھی پیش کر لے، اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا، پی ٹی آئی نے یہ ساری باتیں، لیکن اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا کہ فوری طور پہ اب 14 مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں، اور انہوں نے یہ تجویز دی کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کریں اور وہ الیکشن کروائیں، جو 54 ڈیز ہی چاہیے، 54 دن چاہیے ہوتے ہیں، آپ 60 دن 65 دن بعد 2 مہینے کے اندر یہ آ جائے گا، اسمبلی توڑیں گے تو 2 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائے گا۔ یہ مئی ابھی سٹارٹ چل رہا ہے، مئی اور جون کے مڈ میں، جون کے آخر میں گورنمنٹ آ سکتی ہے آرام سے، اور وہ آ کے اپنا بجٹ دے دے گی، تیار کر لے گی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بجٹ ہم ہی تیار کریں گے، اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے بجٹ بھی آپ کر لیں، لیکن
उस सूरत में फिर एक और तजवीज़ दी गई, ये था कि ठीक है, उनका ख्याल था कि बजट मंजूर होने के बाद असेंबली तोड़ी जाए। फिर पीटीआई ने एक बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है बजट भी आप कर लें, लेकिन हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और एक एग्रीमेंट करके और जिस पे हमारा इत्तेफाक होगा कि फ़लाँ तारीख को बजट के बाद फ़लाँ तारीख को असेंबली तोड़ दी जाएगी, सिंध भी तोड़ दी जाएगी और बलूचिस्तान असेंबली भी तोड़ दी जाएगी। तो हम यही एग्रीमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन की तारीख का भी उसी में सबमिट करवा देते हैं। लेकिन इस बात पे जो हुक्मरान इत्तेहाद था उनमें इत्तेफाक नहीं हो सका, और वो मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी राब्ते में रहे ये लोग, और इधर से इमरान खान साहब के साथ राब्ते में रहे, और सारी बातें साथ साथ चलती रहीं। तो इस तरीके से जी ये हुक्मरान इत्तेहाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी इतना इत्तेफाक हो गया है, ये रह गया है, इस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। उन कुछ तजावीज़ पीटीआई ने दी हैं, कुछ हमने उनको दे दी हैं, वो अपनी लीडरशिप से पूछेंगे, हम अपनी लीडरशिप से पूछेंगे, तो बात को ख़त्म हो जाएगी, और हमें उम्मीद है कि ये बात आगे बढ़ेगी। अब एक इत्तेहादी जमात के मेंबर ने भी जो उसमें मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की, बिल्कुल इसी नौयत की बात की ऑफ द रिकॉर्ड, कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कोई डेड लॉक नहीं है, और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद की बात है। और वो बिल्कुल मुतमईन थे, वो इत्तेहादी जमात के मेंबर जो हैं वो मुतमईन थे कि ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खबरें हैं। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, उसमें उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिख के लाए थे वो नोट्स, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सारी बात बताई, और पहले 2 पॉइंट पे तो दोनों का इत्तेफाक था, और पीटीआई ने कहा कि हमने ये रियायतें उनको दे दी हैं, और यहाँ तक हमने कह दिया है कि ठीक है, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हम पोस्टपोन करेंगे, और वन टाइम जो चाहिए तरमीम वो भी हो जाएगी, और हम इसको लीगल कवर देंगे, और जो नंबर शॉर्ट हैं वो हम पूरे करेंगे, यानी कि वोट जो है वो हम पूरे करेंगे, अपने अरकान को देंगे, और उसका कोई ना कोई तरीकाकार तय कर लिया जाएगा। अब हुकूमत परेशान नजर आई, और ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं किए और निकल गए। दूसरी जानिब जो है अपोजिशन पीटीआई, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, और कॉन्फिडेंट के साथ मैंने आपको बताया लिखी हुई सारी बातें उन्होंने बताई, अंदर से तय करके आए थे कि हमने ये बोलना है, और उसके आखिर में उन्होंने कहा, ये सारी बातें करके आखिर में उन्होंने कहा कि जनाब ये मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और मुज़ाकरात हमारे कामयाब नहीं हो सके इस बुनियाद पे कि हमें तारीख नहीं दी गई, क्योंकि हम तारीख भी चाहते हैं कि किस तारीख को असेंबली तहलील होगी और किस तारीख को जो है इलेक्शन होगा। ये 2 बातें उन्होंने कहा कि इसके लिए बगैर हम नहीं आगे बढ़ सकते, और इमरान खान साहब ने भी कहा कि यही बात है, लिहाजा ये यहाँ पे आके मामला फंस गया है। अब जो पीटीआई है, उन्होंने आज तक के जो मुज़ाकरात हैं ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा देनी है, और उन्होंने कहा है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा होगा कि हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन ये एग्रीमेंट पे नहीं आए, इसलिए अब आप मेरिट पे फैसला करें और पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन करवा दिया जाए। तो अब जो बात सामने आती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का इंतज़ार कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट को जब जाके ये बताया जाएगा कि जनाब नहीं बात बनी और ये अब आप अपना फैसला फरमाएं, तो वो 14 मई को ना हुआ इलेक्शन तो 21 को हो जाएगा, 21 का ना हुआ तो 28 को हो जाएगा। अगर कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियाँ ना तहलील की गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हर सूरत में होना है, और वो उससे पहले होगा। ये जो अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं इसी केयर टेकर सेटअप को, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए हमारे पास जो इत्तलाआत हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान एक हल्की सी खामोश अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और उन्होंने कहा है कि एक हमें मौका और दें, और 2-4 दिन के अंदर अंदर हम दोबारा मिलते हैं, और ये जो तारीख वाला मामला है और असेंबली तहलील करने वाला मामला है, इस पे भी इत्तेफाक हो जाएगा, और इसका भी कोई ना कोई तरीक़ाकार वज़ा कर लेंगे। क्योंकि पीटीआई ये चाहती है कि जो भी तारीख तय हो, जब असेंबली कब टूटनी है और इलेक्शन कब होना है, वो सारे का सारा जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में हम सबमिट करें, और सुप्रीम कोर्ट एक गारंटर के तौर पे सामने आए, और वो हमारा ये सारा जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हिस्सा बन जाए, और वहाँ से उसके बाद फिर जो भी कमिटमेंट्स करें
وہ کریں, یہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے. اب اگر یہ ہو گیا تو ظاہر ہے پھر گورنمنٹ تو کہیں گورنمنٹ تو نہیں آگے پیچھے ہو سکتی. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جو میں نے بات کی خطرناک بات وہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب, ان کی آڈیو آ گئی ہے, ویڈیو آ گئی ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ہے, یعنی کہ زندہ یا مردہ گرفتار کر کے اٹھا کر انہیں لایا جائے. اور انہوں نے الزام عائد کر دیا ہمارے ایک آفیسر پہ, اور انہیں پہ الزام عمران خان صاحب بھی لگا چکے ہیں قاتلانہ حملے پہ, اور شہید ارشد شریف کا الزام بھی انہیں پہ وہ ان میں شامل ہیں, وہ نام ان میں بھی شامل ہے اس فہرست میں, جو کہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے FIR درج کروائی. اب یہ کام ہو چکا ہے, اور مراد سعید صاحب نے اوپنلی یہ نام لے دیا, اور بلکہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی, اور انہوں نے اس کو پبلک بھی کر دیا. وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, قومی ذرائع ابلاغ پہ گردش کر رہی ہے, اور وہ انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی بتا دیا. یہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے جی کہ یہ پھر ایک تو مراد سعید صاحب کا یہ کیا معاملہ ہے, کیوں یہ تیزی آ گئی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب بھی خطرے میں ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے سامنے اب یہ بات کی انہوں نے کہ مجھے 2 دفعہ قتل کرنے کی سازش ہو چکی ہے, اور مجھے وہی لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ میری جان بچائیں. تو یہ بھی ایک دلچسپ بلکہ خطرناک صورتحال ہو چکی ہے, اور یہ معاملات خطرناک اور مزید خونی ہوتے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ مراد سعید صاحب, علی امین گنڈا پور پہلے گرفتار ہیں. مراد سعید صاحب بہت ایکٹیو ہیں اور بہت سنسیئر ہیں, مخلص ہیں, محب وطن ہیں. وہ بہت سارے خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں. خود بھی ان کی فیملی دہشت گردی کا شکار ہو چکی ہے, لیکن وہ بھی منتظر ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے. تو یہ سب کچھ معاملات جو ہیں, میرا خیال ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو اب ان ایشوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سپہ سالار ہیں, اور سپہ سالار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بھی اگر ان کے کسی آفیسر پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے تو وہ تھورلی انویسٹیگیشن کروائیں. اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کو سزا ہو, اگر نہیں ہے تو وہ گھر آرام سے واپس ڈیوٹی پہ آ جائے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے بڑھ کر یہ سب کا سب معاملات جاتے کس طرف ہیں. صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ قتل و غارت گری کی باتیں دوبارہ ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب نے پھر کہہ دیا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, اور تیسری دفعہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. تو اطلاعات تو ہمارے پاس بھی ایسی ہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے, اور اب مراد سعید صاحب کی زندگی بھی خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.